وہ مسلم شریف کی حدیث ذہن میں رکھیں، فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ جو روایت ہے نا اس کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تدعوہم الی الجنت، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، ویدعونک الی النار، اور وہ تجھ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اس روایت کو آپ نے سن لیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمار باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس سے تو پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک باغی تھے؟ نہیں۔ اگر باغی تھے تو پھر وہ پورا گروہ کیا جہنم کی طرف بلاتا تھا؟ نہیں، ان میں صحابہ کرام تھے، وہ تو لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمار کہ جو تجھے قتل کریں گے وہ باغی بن جائیں گے۔ یہ بات آپ نے ذرا نا سمجھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمار جو تجھے قتل کریں گے وہ باغی بن جائیں گے، بلکہ آپ نے فرمایا جو باغی ہوں گے وہ تجھے قتل کریں گے۔ دو باتیں ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمار جو تجھے قتل کریں گے وہ باغی بن جائیں گے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمار جو باغی ہوں گے وہ تجھے قتل کریں گے۔ جو قتل کریں گے وہ باغی نہیں ہوں گے، بلکہ جو باغی پہلے ہوں گے قتل تجھے بعد میں کریں گے۔ باغی گروہ اے عمار رضی اللہ تعالی عنہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ باغی گروہ کون سا تھا، کنہوں نے خلافت کا انکار کیا تھا۔ یہ باغی گروہ عبداللہ بن سبا یہودی اور مالک اشتر نخی، یہ جو بدبخت دو انسان تھے اور ان کی جماعت تھی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا تھا۔ یہ وہ تھا باغی گروہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس گروہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ باغی گروہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اسے بھی پیش کیا جاتا ہے، 16818 نمبر روایت ہے، 16818 نمبر روایت۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ صحابی رسول ہیں، اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گروہ کے اندر تھے، اور اس گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی اس روایت کو حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر انقطاع ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل نہیں کیا تھا۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے، چلو مان لیتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، پھر مسند احمد کی اگلی دو روایات بھی ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دو بندے آئے، کتنے بندے؟ دو بندے، یختصمانی، جھگڑا کرتے ہوئے، الی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، دو لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جھگڑا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے، ان کے ہاتھ کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے، اور وہ دونوں جھگڑا کرتے ہوئے آ کر کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے عمار کو قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے عمار کو قتل کیا ہے۔ وہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، جبکہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور یہ جو دو لوگ آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی ہے اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک جھگڑا کر رہا ہے۔ ایک کہتے ہیں عمر بن عاص کو میں نے حضرت عمار کو قتل کیا ہے، میں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے شہید کیا ہے، دیکھیں میرے پاس دلیل بھی ہے، میرے ہاتھ میں حضرت عمار کا سر مبارک ہے۔ دو یہ روایات ہیں اور ایک وہ پچھلی، وہ تو کہتے ہیں صحیح ہے ضعیف۔ اب وہ دو جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کی بات معتبر ہوگی نا۔ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دلیل جو نہیں ہے،
پھر ذہن میں سوال آتا ہے انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں نے عمار کو قتل کیا ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ پھر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ دعویٰ کیوں کیا کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ جو بڑے انسان ہوتے ہیں وہ معمولی خطا کو بھی بہت بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، معمولی گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، مد مقابل میں تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں تھے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گروہ میں تھے اور ان کی طرف سے آغاز ہوا تھا، ان کی طرف سے نیزہ لگا تھا۔ حضرت ابو الغادیہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے نیزے کی وجہ سے حضرت عمار شہید ہوئے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں تھی۔ وہ جو دو لوگ تھے وہ جھگڑا کرتے ہوئے آتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ایک کہتا ہے میں نے شہید کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے شہید کیا ہے۔ یہ جو دو لوگ تھے یہ باغی گروہ کا حصہ تھا، یہ وہ دو لوگ تھے، یہ باغی گروہ کا حصہ تھے۔ جو باغی گروہ تھا وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن سبا یہودی منافق بے ایمان جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا تھا، اور مالک اشتر نخی تھا۔ یہ دو بدبخت انسان تھے، ان کی پوری جماعت تھی جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا وہ بھی یہی تھے بدبخت، عبداللہ بن سبا یہودی منافق کے جو کنبے کے اندر رہنے والے اور اس کے ساتھی تھے، اس کی جماعت ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ ان کی شرارت تھی۔ جب کوفے کا منظر تھا، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے نصب تھے اور سامنے کوفے والے تھے، وہ جو منافق بے ایمان تھے کوفے والے سامنے تھے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے نصب تھے۔ ان کے خیموں کے پیچھے عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھی موجود تھے، یہ ادھر لوگ تھے حضرت امام حسین کے خیمے کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے ادھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کے اوپر تیروں کا وار کر دیا۔ انہوں نے پہلا تیر پھینکا تھا تو وہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ امام حسین نے تیر پھینکا ہے، امام حسین کی جماعت میں سے کسی بندے نے تیر پھینکا ہے، حالانکہ یہ خیمے سے پیچھے تھے۔ ادھر سے انہوں نے تیر کوفے والوں کی طرف بھیجا، آپس میں پھر لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو یہودی منافق تھے یہ ان کی چال اور سازش تھی۔ خیمے کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کوفے والوں کے اوپر تیروں کی برسات کی تھی، آغاز انہوں نے کیا تھا، پھر لڑائی ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے اندر رہتے ہوئے یہ وہ باغی تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اصل کہانی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹی بات ہے، بے بنیاد ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔